حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر میں بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور مال کی خواہش رکھتے ہو، فقر سے ڈرتے ہو اور تو نگری کی امید رکھتے ہو، اور اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے پھر تم کہو اتنا فلاں کا ہے اور اتنا فلاں کا، اب تو وہ فلاں وارث کا ہو ہی چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ منبر پر تھے اور صدقہ اور سوال سے بچنے کا ذکر کر رہے تھے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا مانگنے والا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ، یہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے دل کی گہرائی ہو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دینے کی ابتدا اس سے کرو جس کی تم کفالت کرتے ہو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے دوبارہ مانگا تو آپ نے پھر مجھے دے دیا، میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے دیا، پھر فرمایا یہ مال شاداب، آنکھوں کو لبھانے والا اور شرعی ہے، جو تو اسے حرص و طمع کے بغیر لے گا اس کے لیے اس میں برکت عطا کی جائے گی، اور جو دل کے حرص سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جائے گی۔ وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے، بے شک تو ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور تو اسے روک رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے، اور گزر بسر جتنا رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، اور خرچ کا آغاز ان سے کرو جن کے خرچ کے تم ذمہ دار ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، تم اس حدیث کے سوا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیان کی جاتی تھی دوسری احادیث بیان کرنے سے بچو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو روایات کے سلسلے میں بھی اللہ کا خوف دلایا کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین میں گہرا فہم عطا فرما دیتا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، میں تو بس خزانچی ہوں، جس کو میں خوش دلی سے دوں اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی، اور جس کو میں مانگنے پر اور اس کے حرص کے سبب سے دوں اس کی حالت اس انسان جیسی ہوگی جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگنے میں اصرار نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگے میں اسے ناپسند کرتا ہوں، پھر بھی اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے تو جو میں اس کو دوں اس میں برکت ہو۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا گہرا فہم عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل مسکین یہ گھومنے والا نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، پھر ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں سے واپس لوٹا دیتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، تو مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اتنی تو نگری نہیں پاتا تو اسے سوال سے مستغنا کر دے، نہ ہی اس کی ضرورت مند ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو صدقہ دیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں سے کوئی چیز مانگتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عطا بن یسار سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل مسکین وہ نہیں جسے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے لوٹا دیتے ہیں، اصل مسکین سوال سے بچنے والا ہے، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وہ لوگوں سے چمٹ کر اسرار سے نہیں مانگتے۔ حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے ساتھ سوال چمٹا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، مانگنا اس کی عادت بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، کم اکٹھے کر لے یا زیادہ کر لے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص صبح کو نکلے، اپنی پشت پر لکڑیاں اکٹھی کر لے اور اس سے صدقہ کرے اور لوگوں کے عطیوں سے بے نیاز ہو جائے، اور اس سے بہتر ہے کہ کسی آدمی سے مانگے، وہ چاہے تو اسے دے یا نہ دے، محروم رکھے۔ بلا شبہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو۔